العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8ویں اور 9ویں سبق میں آپ لوگوں نے اجرا کیا، لیکن وہ اجرا آپ لوگوں نے صرف مخارج اور القاب حروف کا کیا تھا. اجرا میں قواعد کا بھی اجرا ہوتا ہے، تو وہ قواعد کا جاننا بھی ضروری ہے. آپ لوگوں نے مخارج کو پکا یاد کر لیا، القاب حروف پکے یاد ہو گئے، آپ لوگوں نے اس کا اجرا بھی کیا، لیکن قواعد کو بھی اسی طریقے سے ازبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اجرا کیسے کیا جاتا ہے اس کو اجرا کر کے بھی بتانا ہے. تو آج اپنا سبق ہے نون ساکن اور تنوین کا بیان. کس کا سبق ہے بولو؟ نون ساکن اور تنوین کا بیان. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اظہار حلقی، اظہار حلقی، ادغام. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص، اقلاب، اخفاء حقیقی. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. بولو تو اظہار حلقی پورا بولو. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص. نمبر 3 اقلاب. نمبر 4 اخفاء حقیقی. بولو. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے. نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام ناقص، ادغام تام. نمبر 3 اقلاب. نمبر 4 اخفاء حقیقی. ان کے قاعدے کو بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس کی تعریف یاد کرنا ضروری ہے. اظہار کی تعریف کیا ہے؟ بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھنا. اظہار کی تعریف کیا ہے؟ بغیر گناہ کے ظاہر کر کے. بولو اظہار کی تعریف. اظہار کی تعریف بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھنا. بولو. اظہار کی تعریف بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھنا. بولو. اظہار کی تعریف بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھنا. ادغام کی تعریف پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ادغام کی تعریف پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اب اس کو بڑی کتابوں کے اندر کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف کون ہے؟ مدغم. کیا بولتے ہیں؟ مدغم، یعنی نون ساکن. اور نون ساکن کا یا میں ادغام ہو رہا ہے تو یا کیا ہو گیا؟ مدغم فی. مدغم جس کو ملایا جاوے، مدغم فی جس میں ملایا جاوے. تو اس کو ایسا ہی بول سکتے ہیں، مدغم کو مدغم فی میں ملا کر مشدد پڑھنا. مدغم کو مدغم فی میں ملا کر مشدد پڑھنا. لیکن ابھی اپنے کو سادے الفاظ میں یاد کرنا ہے. تو کیا بولنا ہے؟ پہلے کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں. بولو. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. بولو. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنے کو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. اب ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام تام. اب تام کی تعریف، تام یعنی مکمل، اور ناقص. ناقص. تام کی تعریف کیا ہے؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملانا کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے. بولو. پہلے حرف کو ادغام تام کی تعریف. ادغام تام کی تعریف پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے. ادغام تام کی تعریف پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ پہلے حرف کی صفت باقی نہ رہے. ناقص کی تعریف
پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ پہلے حرف کی صفت باقی رہے. بولو. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ پہلے حرف کی صفت باقی رہے. بولو. ادغام ناقص کی تعریف. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ پہلے حرف کی صفت باقی رہے. اقلاب کی تعریف. سب کی پہلے تعریف پڑھیں گے. تعریف. نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کی تعریف. نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. اخفا کی تعریف. اخفا کی تعریف ہے نون ساکن اور تنوین کو اس طرح ادا کرنا کہ نہ اظہار ادا ہو نہ ادغام ادا ہو بلکہ دونوں کے درمیان ادا ہو. بولو. نون ساکن اور تنوین کو اخفا کی تعریف. اخفا کی تعریف. نون ساکن اور تنوین کو اس طرح ادا کرنا کہ نہ اظہار ادا ہو نہ ادغام ادا ہو بلکہ دونوں کے بیچ درمیان ادا ہو. بولو. اخفا کی تعریف. نون ساکن اور تنوین کو اس طرح ادا کرنا کہ نہ اظہار ادا ہو نہ ادغام بلکہ درمیان. پہلا قاعدہ اظہار حلقی. پہلا قاعدہ اظہار حلقی کا قاعدہ. اظہار حلقی کا قاعدہ. نون ساکین اور تنوین کے بعد ایک حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. جیسے انعمت نون ساکن کے بعد عین آئی ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. سمجھے. طیرن ابابی. طیرن 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آئی ہے اس لیے کیا ہوگا اظہار حلقی ہوگا. بولو قاعدہ بولو. نون ساکن اور اظہار حلقی کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. مثال تم بولو. قاعدہ انہوں نے بولا. مثال تم بولو. جیسے انعمت. نون ساکن کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے عین آئی ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. طیرن ابابل. طیرن 2 زبر کی تنوین کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آئی ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اچھا اس کو بتاؤ. اس کا کر کے بتاؤ. ینعقو. اس کا اجرا کرو. ینعقو. یہ تم اجرا کرو. ینعقو. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین آئی ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. تم اس کو بولو. من خوف. اس کا اجرا کرو. من خوف. نون ساکن کے بعد اظہار حلقی کے 6 حروف میں سے خا آئی ہے اس لیے اظہار حلقی ہوگا. یہ ہو گیا. قاعدہ بھی یاد ہو گیا اور قاعدے کا اجرا بھی یاد ہو گیا. قاعدہ بھی یاد ہو گیا قاعدے کا اجرا بھی یاد ہو گیا. ماشاءاللہ. دوسرا قاعدہ ہے ادغام. ادغام کی تعریف تو آپ لوگوں نے پڑھ لی. ادغام کا قاعدہ. ادغام کے 6 حروف ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. بولو. ادغام کا قاعدہ. یرملون کے نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. ادغام کی 2 قسمیں ہیں.
ادغام نا تام، ادغام تام، تام، ادغام ناقص۔ اسی میں سے دو قسمیں آئی ہیں۔ جی ادغام کے تام کے دو حروف ہیں، کون ہے؟ لام اور را۔ یہ را اور یہ لام، یہ ہو گیا لام اور را ہو گیا۔ اب کیا بچا بولو؟ یا میم واو نون، یہ ہو گیا یومن، یہ ہو گیا یومن۔ اس میں سے اپنے نے حروف نکالے برابر۔ اب قاعدہ بولیں گے، نون ساکن و تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام تام ہوگا۔ جیسے اجرا کرو، من ربہم، بولو من ربہم، اجرا کرو، من ربہم، میم نون ساکن، من نون ساکن، من نون ساکن، نون ساکن کے بعد ادغام لام را میں سے را آئی ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، تم اجرا کرو، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد دو پیش کی تنوین کے بعد لام را میں سے را ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا۔ من لدن، من لدن، من لدن کا اجرا کرو، من لدن ہو، من نون ساکن کے بعد لام را میں سے لام آئی ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اب ادغام ناقص کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین کے بعد بولو یومن کے چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یا کی مثال اجرا کرو، من یقول، اجرا کرو، من یقول، تم اجرا کرو، من یقول، من نون ساکن کے بعد یومن کے چار حرفوں میں سے یا آئی ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ میں، یا اب اس طریقے سے اب آگے کیا ہوگا؟ میم وال، نون ساکن کے بعد واو آئی ہے، ممن، نون ساکن کے بعد میم آئی ہے، من نبیٍ، نون ساکن کے بعد نون آئی ہے۔ ارے بات سمجھو، اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اجرا کرو، من بعدی، من بعدی، بولو من بعدی، من نون ساکن کے بعد با آئی ہے، با یہ اس لیے اقلاب نون ساکن کو میم سے بدل کر نون ساکن کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ سمم بکمن کا بولو، سمم بکمن، سمم بکمن، سمن دو پیش کی تنوین کے بعد میم آئی ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد با آئی ہے، اس لیے اقلاب دو پیش کی تنوین کو میم سے میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا اقلاب۔ یہاں تک آپ لوگوں نے قاعدہ بھی یاد ہو گیا اور اجرا بھی کر لیا۔ اب کل اخفاء کا قاعدے کا اجرا ہوگا اور میم ساکن کے قاعدے کا اجرا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.